والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر کے ڈھیروں ڈھیر ثواب کمائیں کہ قبلہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ کسی بھی عمل خیر، کوئی بھی نیک کام بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا، اور کسی بھی اچھے کام میں جتنی نیتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ تو نیتوں کا علم اگر سیکھنا ہے، جذبہ اور بڑھانا ہے، تو ایک بہت ہی چھوٹا سا رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے، تقریباً 72 کے آس پاس۔ اس میں مختلف موضوعات پر امیر علیہ سنت نے نیتیں لکھی ہیں۔ روزمرہ کی روٹین جو ہماری ہے، مسجد جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کاروبار پر جاتے ہیں، تو گھر اگر جانا ہے ابھی تو کیا کیا نیتیں کریں گے، کاروبار کے لیے جانا ہے تو کیا کیا نیتیں کریں گے، موبائل فون تقریباً ہوتا ہے، موبائل فون رکھنے کی بھی نیت ہے اس میں، کسی کا فون آیا تو فون ریسیو کرنے کی نیتیں لکھی، کسی کو فون کرنا ہے تو فون کرنے کی نیتیں لکھی۔ تو انشاءاللہ اگر وہ ایک دفعہ پڑھ لیں گے آپ تو آپ کا جذبہ بڑھے گا کہ تھوڑی دیر رکنا ہے، کسی کو کام کرنا ہے تھوڑی دیر رک جائیں، کیوں کر رہے ہیں، نکالیں کتاب، تو آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گی۔ تو ثواب بڑھانے کے نسخے، اور یہ غالباً 10 روپے کا ہوگا رسالہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے ہو سکے تو جیب میں ہی رکھ لیں اپنے، وقتاً فوقتاً اس کو نکالتے رہیں تو یاد ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ بڑھے گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے اپنا واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلے قطبیہ شرقی میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند دن ایسے گزرے کہ نہ تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ کچھ خریدنے کی استطاعت۔ اسی حالت میں ایک شخص اچانک میرے ہاتھ میں کاغذ کی بندھی ہوئی ایک پڑیا دے کر چلا گیا، اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلوہ پراٹھا خرید کر مسجد میں پہنچ گیا اور قبلہ رو ہو کر اس فکر میں ڈوب گیا کہ اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔
اسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی، تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے کمزور مومنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکل آیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بزرگوں کی سیرتیں کا مطالعہ کرنا، اور یہ اکثر امیر اہل سنت اس معاملے میں ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ جیسے 12ویں شریف کا مہینہ گزرا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بزرگوں کے ایام مناتے، یقیناً مناتے ہیں الحمدللہ۔ عاشقان غوث اعظم تو ہر ماہ 11ویں مناتے ہیں، ہر ہفتے 11ویں مناتے ہیں، روز منائیں ہیں، لیکن یہ ضرور ہو کہ ان بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ یہ مقام و مرتبہ جو رب تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، تو اس مقام و مرتبے پر ان کی کیفیت کیا تھی۔ یہ بھی ظاہر ہے روزمرہ ہماری طرح کی زندگی گزارتے تھے، لوگوں سے رابطہ تھا، میل جول تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، زندگی کے معاملات تھے، گھر بار تھے، بچے تھے، کاروبار تھا، درس و تدریس کا تعلق تھا، امامت تھی، جو بھی تعلق ہے، تو ان کے انداز کیا ہوتے تھے۔ تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اس واقعے سے پتا چلا کہ انہوں نے اس وقت تک کھانا تناول نہ فرمایا جب تک یہ حالت نہ ہو گئی کہ اب کھائے بغیر نڈھال ہو جائیں گے اور عبادت کی قوت باقی نہ رہے گی۔ اور اب ہماری حالت دیکھیں تو فقط نفس کی لذت کی خاطر کھاتے پیتے ہیں، وقت بے وقت ہر قسم کی غذائیں پیٹ میں انڈیلتے رہتے ہیں، گویا ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بنا لیا۔ کھانے پینے کے لیے جیتے، جینے کے لیے نہیں کھاتے، کھانے پینے کے لیے جیتے۔ ابھی کھا کر آئے ہیں تو یہ ٹینشن ساتھ لے کر آئیں گے دوپہر کو کیا کھاؤں گا، دوپہر کو کھایا، ابھی دسترخوان سے اٹھے تو فرمائش کی کہ رات کو یہ کھاؤں گا۔ تو یہ ایک انداز ہے زندگی کا۔ اور امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات رات کو بھی ارشاد فرمائی کہ اگر آپ ڈر ڈر کر کھائیں، ڈر ڈر کے کھائیں، آپ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، امیر اہل سنت کا یہ مدنی پھول قبول فرمائیں، فرماتے ہیں آپ ڈر ڈر کر کھائیں، آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ میرے اندر باڈی میں کچھ چینجنگ آ گئی ہے۔ آپ کہیں گے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کئی ایسے امراض ہوں گے کہ جس کو ہم فیل نہیں کرتے، ہمیں خود محسوس ہوگا کہ یار یہ اٹیمپٹ کرنے سے، یہ چیز کرنے سے مجھے یہ فرق مل گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لذت میں مست ہو کر کتنا کھاتے ہیں کہ امیر رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہنے یار وہ ہاضمے کے لیے چورن کھا لو تو چورن کھانے کی بھی جگہ نہیں ہے، بالکل اتنے مست ہو کے کھاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا؟ عبادت کے لیے اٹھنا بھاری ہو جاتا ہے، سستی آڑے آ جاتی ہے۔ تو مرشد کامل حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مہینہ ہے، تو اے کاش غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہمیں پیٹ کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ سیدنا یحییٰ معاذ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے، جس کے بدن پر گوشت بڑھ جاتا ہے وہ شہوت پرست ہو جاتا ہے، جو شہوت پرست ہو جاتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی آفتوں رنگینیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ لائن ہے، پوری لائن ہے۔
تو کم کھانا یہ آقا کی سنت ہے، کم کھانا آقا کی سنت ہے. تو پیٹ پر پتھر باندھنا یہ آقا کی سنت ہے. تو ہم اگر مثال کبھی بیٹھتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں یار یہ میٹھا چیز تو یہ کھانا تو یہ فلاں کی سنت ہے، یہ سنت ہے. تو بھوکا رہنا بھی تو سنت ہے. بلکہ وہ کسی نے شعر پڑھا امیر اہل سنت کے سامنے کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی. یہ شعر لکھا ہوتا ہے ماہ محرم میں، ہم پڑھتے سبیلوں پہ لکھا ہوتا ہے، بلکہ سبیلوں پہ اب بھی لکھا ہوتا ہے پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی، پیاسو یہ سبیل ہے حسین کے نام کی. اس طرح کا کوئی شعر ہوتا ہے. تو امیر اہل سنت نے اس میں کچھ ترمیم فرمائی اور فرمایا کہ پانی پی کر امام حسین کی پیاس کیسے یاد آئے گی؟ ارے پیاسے رہو تو یاد کرو پیاس امام کی. پیاسے رہیں گے تو پیاس یاد آئے گی نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے 3 دن کھانا پینا بند ہوا تھا. پیاسے رہیں گے تو یاد آئے گی پیاس امام کی. تو ہم میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت اولیاء، سیرت غوث، آج سیرت غوث پاک کا بیان ہے، تو ان سے درس حاصل کریں، چینج لائیں. یعنی کوئی چیز سن کر نہیں یار یہ تو بزرگوں کی سیرت کا ہے نا، تو وہ بھی تو ہماری طرح انسان تھے نا. عمل آگے چلے، 4 ٹائم کھاتے تھے 3 ٹائم کر دیں، 3 ٹائم کھاتے تھے 2 ٹائم کر دیں، 6 8 روٹیاں کھاتے تھے، کچھ گنتی تو کریں ہیں کتنی. یعنی امیر اہل سنت کا انداز دیکھا ہے کہ آپ جتنا کھانا ہوتا ہے نا اتنا نکال لیتے ہیں، جتنا کھانا ہے نا اتنا نکال لیا پھر کھاتے رہے. تو ہم بھی جتنا کھانے پہلے سلیکٹ تو کر لے بھائی اتنا کھانا ہے. اب کھائے جا رہے پوچھے بھائی کتنا کھایا، تو وہ تو بل آتا ہے تو پتا چلتا ہے. ہوٹل میں کھاتے نا پھر پتا چلتا ہے اتنا کھا گیا میں. تو یہ ہے. تو بہرحال ہمیں بھوک اس میں کبھی اس کی لذت اٹھانی چاہیے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی ایک لذت پانے کے لیے روزے رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور جو عاشقان غوث اعظم یہاں فیضان مدینہ میں رکتے ہیں، خاص کر ان 11 دنوں میں 10 دنوں میں، اور آج انشاءاللہ ہماری بغدادی ایکسپریس یہ بھی آ رہی ہے مرکز الاولیاء سے، تو انشاءاللہ یہ 3 دن شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی بھی آ رہے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ لذتیں دی جاتی ہیں کہ آپ اس کو حاصل تو کریں. بعض اسلامی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، جیسے 23 24 25 بعض مدنی چینل کے ناظرین یا یہاں جو بیٹھے ہوں گے، آپ کی 3 دن کی چھٹیاں ہوں گی، آپ کی 2 دن کی چھٹیاں ہوں گی. اداروں میں عموماً اتوار اور پیر کی بھی چھٹی عام تعطیل ہے ہمارے ملک میں. اب 3 دن کی چھٹی آ رہی ہے، فائدہ اٹھائے نا، مدنی قافلے میں سفر کریں. اس مدنی قافلے میں سفر کے دوران آپ کو روزمرہ کے روٹین گزارنے کا ایک شیڈول دیا جائے گا. بھئی یہ تہجد میں اتنے بجے اٹھیں، آپ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، فجر پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اشراق چاش پڑھیں. یہ دن میں یہ سیکھنے سکھانے کا جدول بارہا مشاہدہ ہوا. ایسے افراد سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے کبھی تہجد نہیں پڑھی تھی، لیکن ان 3 دنوں کے مدنی قافلوں کی مدنی بہاریں یہ ملی کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کی، ہمیں اس کی لذت ملی، قرآن پڑھنے کا شوق نصیب ہوا. آگے چل کے وہی جو کل تک جمعہ نہیں پڑھتے تھے وہ پہلی صف کے نمازی بن گئے. تو یہ لذت جو ملتی ہے نا، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں ملتی ہے. تو اے مدنی چینل کے ناظرین، خاص کر جو باب المدینہ میں بارہا امیر اہل سنت نے اس طرح کا اظہار فرمایا کہ آپ یہاں آئیں، اپنا جدول بنا لیں. بھئی رات کو بہت کم ایسے افرادوں کے جن کی ڈیوٹیاں ہیں، چلو جس کی ڈیوٹی ہے ایسا کاروبار ہے وہ الگ بات ہے، لیکن دعوتوں میں اس طرح کا گیدرنگز میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو ہوتا ہی ہے نا. تو اپنا ان 10 دنوں کا شیڈول بنا لیں کہ روزانہ رات 2 گھنٹے مجھے فیضان مدینہ میں گزارنے. آپ آئیں، ان عاشقان غوث اعظم، ان عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دیکھیں کیسی لذت ملتی ہے. اور پھر بارہا ایسا ہوا کہ جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے، ان صحبتوں کی برکت سے جب نفلی روزے رکھے تو آج الحمدللہ وہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کے بھی عادی بن گئے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت غوث اعظم کا بیان ہو رہا ہے. ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا ان کی جو عظمت و شان کتنی بلند تھی. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر میں کھانے کے ارادے سے
گرے پڑے ٹکڑے یا جنگل کی کوئی گھاس یا پتی اٹھانا چاہتا، اور جب یہ دیکھتا کہ دوسرے فقراء بھی اسی کی تلاش میں ہیں تو اپنے اسلامی بھائیوں پر ایثار کرتے ہوئے نہ اٹھاتا، یوں چھوڑ دیتا تاکہ وہ اٹھا کر لے جائیں اور خود بھوکا رہتا۔ جب میری بھوک بہت بڑھی اور قریب الموت ہو گیا تو میں نے پھول والے بازار سے کھانے کی چیز جو زمین پر پڑی تھی اٹھائی اور ایک کونے میں جا کر اسے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک اجمی نوجوان آیا، اس کے پاس تازہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت تھا۔ وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس کو دیکھ کر میری بھوک کی شدت ایک دم بڑھ گئی۔ جب وہ اپنے کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بے ساختہ میرا منہ بھی کھل جاتا، یعنی جی چاہتا کہ میں منہ کھول دوں اور وہ لقمہ میرے منہ میں ڈال دے۔ آخر میں نے اپنے نفس کو ڈانٹا اور کہا کہ بے صبری مت کر، اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، چاہے موت آ جائے میں اس نوجوان سے مانگ کر نہیں کھاؤں گا۔ یکایک وہ نوجوان میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا بھائی آ جائیے، آپ بھی کھانا کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا۔ میرے نفس نے مجھے کھانے کے لیے بہت ابھارا مگر میں انکار ہی کرتا رہا۔ خیر اس کے کہے پر میں نے تھوڑا سا کھا لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اب سنیے گا بات، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھے ہمارے غوث اعظم۔ پوچھا اس نوجوان نے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو ہمارے غوث پاک فرمانے لگے، میں نے کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تو بولا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مشہور زاہد حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے عبد القادر کو جانتے ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں بغداد آنے لگا تو آپ کی امی جان نے آپ کے لیے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ میں یہاں بغداد میں آ کر آپ کو کافی تلاش کیا، آپ مجھے ملے نہیں، آپ کا پتہ پوچھا کسی نے بتایا نہیں، یہاں تک کہ میری پاس جو اپنی رقم تھی وہ خرچ ہو گئی۔ 3 دن تک مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ جب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا، میری جان پر بن پڑی، تو میں نے آپ کی امی کے جو پیسے تھے جو آپ کے لیے دیے تھے امانتاً، تو اس میں سے یہ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت خریدا ہے۔ تو حضور یہ کھانا میرا نہیں ہے، یہ کھانا تو آپ ہی کے پیسوں سے خریدا ہے۔ تو پہلے تو آپ میرے مہمان تھے، اب میں آپ کا مہمان ہوں۔ بقیہ رقم پیش کرتے ہوئے کہنے لگا میں معافی کا طلبگار ہوں، بہت مسائل تھے، جب بھی میں نے آپ کی رقم میں سے یہ کھانا خریدا تھا تو میں بہت خوش ہوا، غوث پاک فرماتے ہیں، اور میں نے بچا ہوا کھانا اور مزید رقم اس کو پیش کی، اس نے قبول کی اور چلا گیا۔ تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، تیرے در سے ہے منگتوں کا گزارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد، یہ سن کر میں نے بھی دامن پسارا یا شہ بغداد۔ ہمارے پیارے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اب یہ واقعہ سن لیا، ایمان تازہ ہو گیا، اب اس سے نصیحت کیا حاصل ہوئی؟ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ ایک طرف غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے سخت تنگ دستی اور فاقہ مستی کے باوجود غذا اور رقم کے معاملے میں بے مثال ایثار کا مظاہرہ کیا کہ کھانا پڑا ہوتا تھا، آپ دوسرے فقراء کو دیکھتے تھے تو خود نہیں اٹھاتے تھے کہ وہ اٹھا لیں تاکہ وہ کھا لیں، اور رقم کا معاملہ آیا کہ والدہ نے رقم بھیجی لیکن اس کو بھی تحفے میں دے دیا۔ تو یہاں
اگر ہم کبھی دعوت میں ہوں تو مثال 11ویں شریف کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، اور بریانی کی ایک ڈش آ گئی ہمارے سامنے. اب ہمارا ڈش میں سے نکالنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جو اچھی اچھی بوٹیاں ہوں، بلکہ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ چمچ کا بھی انتظار نہیں ہوتا ہے. چمچ تو ایک ہوتا ہے نا، لوگ ہاتھ مار مار کر بھی اچھی اچھی چیزیں جو نا نکال لیتے اپنے پاس. ایسی لوٹ مار کا مطلب یہ انداز ہوتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو جب کبھی دوسروں کے ساتھ مل کر کھانے کا اتفاق ہو تو ذرا تحمل سے، بڑے بڑے نوالے چبائے بغیر چبائے جلدل نگلنے اور عمدہ بوٹیاں اپنی طرف سرکا لینے کی حرص غالب آئے تو اس وقت اپنے پیر و مرشد غوث پاک کی بیان کردہ حکایت کے ساتھ ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ذہن میں دہرا لیجئے کہ جو شخص اس چیز کو جس کی خود اسے حاجت ہو دوسرے کو دے دے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. کبھی یہ کر کے دیکھے، کبھی یہ کر کے دیکھے. آپ کہتے ہیں نا یار وہ ٹھنڈ پہ گئی، وہ لذت مل گئی، یار مزہ آ گیا. تو یہ وہ انداز ہوتا ہے کہ جس کو اپنانے سے ایک قلبی ذہنی سکون، ایک بڑی چاہت ملتی ہے، بڑا ایک انداز ہوتا ہے، اور اس سے ایک انسان کے اپنے قلب کو ایک سکون ملتا ہے. تو کبھی ایسا ہو تو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، ذرا ڈسپلن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اختیار کرے. اور فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے. حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی کسی خواہش کو چھوڑ دینا 12 ماہ کے روزوں اور رات کی عبادتوں سے بڑھ کر بھی دل کے لیے نفع بخش ہے. اللہ تعالیٰ فیضان غوث آدم ہمیں نصیب فرمائے. فیضان غوث آدم، فیضان غوث آدم، فیضان غوث آدم جاری رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو سیرت غوث آدم کا بیان ہم سن رہے ہیں. آئیے مزید ایک بڑی پیاری وصف غوث آدم کا یہ ہم سنتے ہیں کہ حضور غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحب زادے حضرت سیدنا شیخ سید عبد الرزاق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ جب میرے والد بزرگوار مشہور ہو گئے تو آپ نے صرف ایک دفعہ حج فرمایا، اور اس حج کی آمد رفت میں آپ کی سواری کی باغ پکڑتا تھا، وہ جو رسی جانور کی ہوتی ہے، لگام. جب ہم بغداد کی جنوب میں واقع ایک شہر میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سب سے غریب گھر کو تلاش کرو. اس لیے ہم نے ایک ویرانہ دیکھا جس میں اون کا ایک خیمہ تھا. اس میں ایک بوڑھا، ایک بڑھیا اور ایک لڑکی تھی. آپ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور ماں اصحاب اس ویرانے میں اتر آئے. اب اس شہر کے مشائخ، امیر لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے غریب خانوں میں کسی اور اچھے مکان میں تشریف لے چلیں. آپ نے منظور نہ فرمایا. والی شہر نے آپ کے لیے بہت سی گائیں، بکریاں، کھانا، سونا، چاندی، سامان بھیجے، سفر کے لیے سواریاں بھیجی. لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس تمام سامان میں سے اپنا حصہ اس گھر والوں کو بخش دیا. یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنا حصہ بخش دیا. اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے، بوڑھیا اور لڑکی کو دے دیا. رات کو آپ وہاں رہے اور صبح کو روانہ ہوئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ کئی سال کے بعد اس شہر میں میرا گزر ہوا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بوڑھا وہاں کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے. ان گائے بکریوں نے بچے دیے، وہ بڑے ہو گئے، یہ انہی میں سے ہیں. تو یہ سیرت غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ
کہ آپ کی سخاوت، غریبوں کی مدد، کس قدر آپ دوسروں کا خیال کرتے. اور ایک بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے، اور یہ اس کی کتاب ایک ہے غوث پاک کے حالات، یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کی. اس میں پڑھیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی ہے. جب پڑھتے نا تو بے ساختہ نکلتا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی. کہ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھا. پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا ہوں، مگر کشتی والے نے بغیر کرائے کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر 30 دینار سونے کی اشرفیاں نذرانہ پیش کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ 30 دینار اس شخص کو دے کر فرمایا کہ جاؤ یہ 30 دینار اس ملا یعنی کشتی چلانے والے کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کروانے کا انکار نہ کرے. کیا بات ہے. ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو دیکھا آپ نے کہ سیرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پتہ چلا کہ ہمارے غوث اعظم غریبوں اور حاجت مندوں کا کس قدر خیال کرتے. تو ہمیں بھی آپ کی سیرت سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ غریبوں اور حاجت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر کسی مسلمان کو پریشانی یا کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو اس کی حاجت پوری کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہوں تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جو شخص روتوں کو ہنسائے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرے، محتاجوں کی حاجت روائی کرے، غمگینوں کو غم گساری کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. اس کے لیے احادیث مبارکہ میں مغفرت، جنت کی بشارت، جہنم سے نجات کی خوشخبری ہے. چنانچہ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، یا بھوک کے دن کھانا دینا. ایک اور روایت میں ہے جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے جس کا باہر اندر سے اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے. یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے. ایک اور روایت میں ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کرے گا. ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو دعوت اسلامی میں الحمدللہ جیسے طلبہ کرام ہیں الحمدللہ ان کی خیر خواہی کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جیسے یہاں پر بھی تربیتی اجتماعات، دیگر معاملات، ابھی جیسے 11ویں شریف کا مہینہ آ رہا ہے، رات آئے گی تو الحمدللہ کثیر عاشقان غوث اعظم یہاں پر اجتماع ذکر و نعت میں آئیں گے. تو یوں کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں. تو جہاں بھی ایسا ممکن ہو، بلکہ بعض اپنے جو نیک لوگوں کے اوصاف میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کھانا جب پکایا جاتا ہے نا تو اطراف کے گھروں میں بھی اچھا کھانا پکائے تو گھروں میں برابر پڑوس میں ادھر ادھر کا معاملہ، بلڈنگوں میں، محلوں میں اس طرح کی تقسیم کرنے کا ایک رجحان ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ انداز اختیار کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اس کی برکت سے اضافہ ہوتا ہے، اضافہ ہوگا. آپ اس کو بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ پہلے کے لوگوں کا یہ جو انداز ہوتا تھا اس سے گھر میں برکتیں ملتی تھیں، اور آج بس یہ خوف ہوتا ہے کہ یار اس کو کھلا دیں گے تو کھانا کم ہو جائے گا. تو اللہ ہمیں بھی
اس مختصر سی زندگی میں جس قدر زیادہ ہوں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ نیکیاں بظاہر آسان ہوتی ہیں لیکن ہمارا نفس جو ہے نا وہ اس میں ہم کو بڑی سستی دلاتا ہے. ایک بڑی پیاری بات میں نے آج اتفاق سے ایک جگہ پڑھا میں نے کہ چند لوگ جو ہے وہ ایک اندھیری سرنگ سے یہ گزر رہے تھے. ان کے پیروں میں کنکریاں چبھنے لگیں. اب اندھیرا تھا تو کچھ نے یہ خیال کیا کہ یار کوئی اور بھی گزرتے ہیں, کسی کے پیر میں اور کو بھی چبھن ہوگی, تو انہوں نے جیب میں رکھ لی کچھ اٹھا کر. اچھا, جس کو زیادہ درد تھا تو اس نے زیادہ اٹھائی, جس نے کم درد تھا اس نے کم, اور جس کو یہ تھا کہ چھوڑ بھائی اپنا راستہ پکڑ, سنبھل کے چل کے وہ گزر گیا. اب جیسی روشنی میں آ کر انہوں نے وہ کنکر جیب سے نکال کر ڈالنے چاہے تو حیران ہو گئے, وہ تو ہیرے تھے, وہ تو ہیرے تھے. وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو جس نے زیادہ رکھی وہ تو خوش ہو گئے کہ یار چلو یہ تو بڑا مدینہ ہو گیا. یہ تو جس نے کم رکھی کہ رہے یار کچھ اور بڑھا لیتا تو, اور جس نے رکھی نہیں وہ اپنے سر ہی پیٹے گا کہ یار. تو یہ نیکی ہے. بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا اور کہا کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی مثال اس اندھیری سرنگ جیسی ہے, اور نیکیاں یہاں کنکریوں کی مانند ہیں. اس زندگی میں جو نیکی کی وہ آخرت میں ہیرے کی مانند چمکتی ہوگی, اور انسان ترسے گا کہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی بندے کو اسی بات کی حسرت ہوگی کہ کاش اس وقت میں ایک اور نیکی کر لیتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ دیگے نہیں پکائیں گے, کسی جگہ پہ 1,00,000 2 لاکھ روپے چندہ نہیں دیں گے, آپ کی وہ نیکی مطلب جب ہی قبول ہوگی. نہیں, اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے, اللہ جانتا ہے. آپ کے پاس 2 روٹیاں تھی, اللہ کی رضا کے لیے ہی آپ نے 1 روٹی دے دی کہ یار 1 روٹی سے اپنا گزارا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وہ 1 روٹی دینا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. بلکہ بڑی پیاری بات عیون الحکایت میں لکھی گئی ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی. کھانا کھاتے کھاتے اس کے پاس 1 لقمہ رہ گیا. کسی مسکین نے صدا لگائی, اس نے وہ لقمہ اس کو دے دیا. وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا. تو وہ عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر, چھوٹا سا بچہ تھا جو ابھی پیدا ہوا تھا, اس کو لے کر وہ کھیتوں کی طرف گئی. اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور اس کا جو نومولود بچہ تھا ہاتھ میں, اس کو وہ لے کر بھاگا چھین کر. اب وہ عورت ذات تھی, چیختی چلا کی پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی, لیکن بھیڑیا کیسے ہاتھ میں آئے. تو آگے جا کے میدان میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس نے اس بھیڑیے کو پکڑ رکھا ہے, اور عورت کے سامنے اس بھیڑیے کے منہ کو پکڑ کے چیر دیا اس نے. اور اس نے جو بچے کو دبایا ہوا تھا اپنے دانتوں میں, بچے کو لے کر آیا اور اس عورت کے ہاتھوں میں دے کر کہنے لگا لقمے کے بدلے لقمہ, لقمے کے بدلے لقمہ. اس نے اللہ کی راہ میں لقمہ دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو بھیڑیے کے لقمہ بننے سے بچا لیا. تو نیکی ضائع نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ہمیں راضی کرنا چاہیے کہ یار یہ کیا, یار یہ بوڑھا شخص جا رہا ہے, چلو اس کا سامان اٹھا کر دینا. ہو سکتا ہے ہمارے بڑھاپے میں ہم کو اس آزمائش سے بچ جائیں. اللہ نے آج اگر کوئی بھی ایسی نعمت عطا کی, کوئی مال دیا, مسکراہٹ دی, تسلی دی, کوئی بھی نیکی, رب جانتا ہے نیت کدھر کی ہے. تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی برکتیں مل جائیں. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, سیرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا بیان ہے, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کتنی عظمت و شان کے مالک تھے, کیسے متقی, کیسے پرہیزگار, اور ان سے جن کو نسبت حاصل ہوئی سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم, میں اس وقت تک اپنا قدم جنت کی طرف نہ بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا دوں. تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم. اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے اور ہمیں
دنیا اور آخرت میں اس کی برکت عطا فرمائے۔ سیدی مرشدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے مریدوں میں تو نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے، لیکن نیک مرید میرے لیے ہوں گے، میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں۔ اور کیسے ہمارے غوث اعظم تھے، حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ 1/3 تک نفل پڑھتے، رات 1/3 رات تک نفل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، پھر کچھ اوراد کرتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فربا، کسی وقت میرے نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے، قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ و مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان غوث اعظم، ہم غور کریں کہ ہمارے غوث اعظم رات رات بھر عبادت کریں اور ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں۔ یہ کیسی عقیدت، کیسی محبت ہے کہ جن سے محبت کرتے وہ رات میں قرآن پڑھیں اور ہم زندگی میں بھی اس قرآن کو نہ پڑھ سکیں۔ وہ سجدے کریں طویل اور ہمیں سجدوں کی لذت ہی نصیب نہ ہو، ہمیں عبادت کا ذوق ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو۔ تو اے عاشقان غوث اعظم، غوث پاک کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن کردار و تعلیمات ان کے اعمال کے مطابق نہیں۔ ان کی سیرت کا میں نے یہ شروع سے عرض کیا نا، مطالعہ کریں کہ اس قدر عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، اور عالم یہ کہ ایک بزرگ فرماتے کہ خانہ کعبہ میں کے طواف میں لوگ مصروف تھے، ناگاہ ایک شخص پر نظر پڑی، دیوار کعبہ سے لپٹ کر رو رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے شائن شان نہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ اب لوگ بڑے حیران اس کی دعا سے، اور کسی نے جا کر کہا کہ یا شیخ، ہم تو قیامت کے دن عافیت کے طلبگار ہیں، آپ اندھا اٹھائے جانے کی دعا کر رہے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اگر میرے اعمال اللہ کے بارگاہ کے شان شان نہیں تو قیامت کے دن اس لیے اندھا اٹھائے جانے کی دعا کر رہا ہوں تاکہ مخلوق کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے۔ تو لوگ آپ کو پہچان نہ سکے تھے، پوچھا کہ یا شیخ آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ یہ ہمارے غوث اعظم کا خوف خدا، اتنی عبادت ریاضت کرنے کے باوجود بھی اسی بات کا اظہار کہ یا اللہ قیامت کے دن مجھے مخلوق کے سامنے رسوا نہ کرنا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اے کاش اس 11ویں کے مبارک مہینے کی برکتیں ایسی نصیب ہو جائیں کہ ہماری کبھی نماز قضا نہ ہو، ہماری نماز تو نماز، ہماری جماعت بھی قضا نہ ہو، ہم سنتیں، نوافل، ذکر و اذکار، درود پاک، قرآن کی تلاوت، یہ سب کرنے والے بن جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے نا۔ ابھی یہ شعبہ تعلیم کا اجتماع ہو رہا ہے، ابھی ہفتہ اتوار 2 دن کا تربیتی اجتماع ان کا، ملک سے کئی شہروں سے اسلام بھائی آ رہے ہیں۔ آج مرکز الاولیاء سے ٹرین چل پڑی، خصوصی پلین بھی آئیں گے۔ اب یہ راتیں دن فیضان مدینہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سیکھنے سکھانے کے سلسلے، کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پروفیسر بن گئے، آپ لیکچرار بن گئے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل ہو گئیں، لیکن سوچیں ہم کو تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، ہم کیسے پڑھے لکھے؟ ہم کو نماز بھی صحیح طور سے پڑھنے نہیں آتی۔ تو دنیا کا علم سیکھنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا، اتنا سفر کیا، اتنا وقت دیا، تو دین کا علم سیکھنے کے لیے بھی کچھ کوشش کریں، وقت دیں۔ فیضان نماز کورس، اس کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور یہ منگل سے شروع ہو رہا ہے، 7 دن کا یہ کورس ہے، اس کورس میں داخلہ لے لیں تاکہ ہماری کم از کم نماز تو درست ہو جائے، ہم ذکر و اذکار، روزمرہ کی روٹین یہ سیکھنے والے بن جائیں۔
عمل کریں اور پھر پریکٹیکل لائف میں آپ لوگوں کو سکھائیں. اطراف اگرچہ ہمارا بہت، ہم کہتے ہیں کہ ہم ویل ایجوکیٹڈ ہو گئے، بہت پڑھے لکھے ہو گئے، بہت سرمایہ ہو گیا، بہت مال ہو گیا، مگر یہ مال تو ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے نکالنی تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کا علم سیکھنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے دعوت اسلامی کا مبارک مدنی ماحول یہ ہمارے پاس ہے، اس کو فائدہ اٹھائے اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئے. بقیہ روزانہ رات میں الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہو رہا ہے، آپ اس میں شرکت کریں. اور مدنی مذاکرے سے پہلے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کے قصیدے پڑھتے ہوئے جلوس غوثیہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو اس جلوس غوثیہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور یوں اس کی برکتیں حاصل کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے. ایک بڑا پیارا کارڈ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. یہ عموماً خاموش نیکی کی دعوت، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خاموش نیکی کی دعوت ہے. یہ عموماً لکھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں مدنی پھول. تو یہ مدنی کارڈ اس مہینے کی مناسبت سے بھی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ کارڈ اگر سینے پہ سجا ہوا ہو ہے، یہ خاموش نیکی کی دعوت ہے. تو یہ کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کو اپنے سینے پہ سجائیں اور بھی رسالے کتابیں حاصل کریں، عام کریں، پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں. اسی طرح امیر اہل سنت ہر ہفتے ایک نہ ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. انہیں رسائل کو حاصل کریں، پڑھیں، لوگوں میں تقسیم کریں، ثواب کے لیے تقسیم کریں، والدین کی ایصال ثواب کے لیے تقسیم کریں. انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا عمل کرے گا ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. ماہنامہ فیضان مدینہ اس کو 12 ماہ ہو چکے الحمدللہ. تو اب مزید جو بکنگ کی تھی جنہوں نے، اب وہ اس کو کنٹینیو کر لیں. اس کے لیے ذمہ داران سے رابطہ کریں. مدنی چینل پر نمبرز دیے جاتے ہیں، اس کے ذریعے 12 ماہ کے لیے بک کرا لیں. تو یہ ماہنامہ آپ کے گھر میں ہر ماہ پہنچا دیا جائے گا. تو اس کا مطالعہ خود بھی کریں، آپ کے بچے بھی کریں، خوب برکتیں ملیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہو رہی ہے. اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے.